اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى ما لكم كيف تحكمون درود بھیجیے محمد آل محمد پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، غالباً اس سے پہلے بھی معروضات کی طرف اشارہ کر چکا ہوں جو آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور وہ یہ کہ خدا، رسول اور اہل بیت رسول علیہم الصلاۃ والسلام خدا کے اقوال اور اس کے افعال دو قسم کے ہوتے ہیں، اسی طرح معصومین کے اقوال اور ان کے افعال بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ خدا کے بعض اقوال یعنی قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں جو محکم کہلاتی ہیں۔ محکم کا مطلب یہ ہے کہ ایسی آیت کی جس کا مطلب آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ ایک عام عربی دان اس آیے کریمہ کو سن کے یا پڑھ کے جو مطلب سمجھتا ہے وہی خدا کا مقصد ہو، اس کو محکم کہتے ہیں۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں آیات ہیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ایک عام میٹرک لیول کا بھی کوئی عربی اگر پڑھا ہوا ہو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کیا عالم غیر عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ یہی ترجمہ سمجھا جاتا ہے اور یہی خدا فرمانا چاہتا ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، عجیب آیت ہے یہ۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی۔ کیا وہ آدمی جو تمہیں حق کا راستہ دکھاتا ہے اس کی اطاعت ہونی چاہیے، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی ہم اطاعت کریں، اس کو اپنا پیشوا بنائیں، امن لا یہدی الا ان یہدی، یا اس کی اطاعت کریں، اس کو اپنا پیشوا بنائیں جو خود ہدایت کا محتاج ہے۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ کس طرح کے فیصلے کرتے ہو؟ عجیب ہے، صاحبان شعور اور فکر کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یعنی البتہ یہ چیز ہے کہ یہ جو استفہام ہے نا، یہ استفہام یعنی کسی سے سوال کرنا، عام طور پر استفہام کا مطلب ہوتا ہے ایک بات مجھے معلوم نہ ہو آپ سے پوچھ کے معلوم کروں۔ اس کے لیے عربی زبان میں کئی الفاظ ہیں، حل بھی استعمال ہوتا ہے، ما بھی استعمال ہوتا ہے، حمزے کے اوپر زبر یہ، اس کو حروف استفہام کہتے ہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ان حروف کو استعمال کرے تو وہاں واقعی استفہام کے معنی میں ہے، استفہام کے معنی میں ہے۔
لیکن خدا اگر قرآن میں ان حروف کو استعمال کرے وہاں استفہام نہیں ہے، چونکہ خدا کسی سے پوچھ کے اپنے معلومات میں اضافہ نہیں کرتا۔ وہاں اللہ کے ان حروف کو استعمال کرنے کا مطلب سوالیہ انداز میں سرزنش ہوتا ہے۔ سوالیہ انداز میں بظاہر سوال ہے، بظاہر مخاطب سے پوچھا جاتا ہے، لیکن در حقیقت سرزنش ہے۔ یہاں حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے اچھا بھائی بتاؤ عالم جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی خدا کو نہیں پتا، ہم سے پوچھ کے معلوم کرنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مطلب کیا ہے، ان لوگوں کی سرزنش مراد ہے، ڈانٹا مقصد ہے جو عالم اور جاہل کو برابر سمجھتے ہیں۔ اچھا جی، یہ بھی افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، جو تمہیں حق کا راستہ دکھاتا ہے اس کی پیروی ہونی چاہیے، یا وہ جو خود بیچارہ بے راہ روی کا شکار ہے اور ہدایت کا محتاج ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ نہیں رہا ہے، ان لوگوں کی مذمت فرما رہا ہے، ان لوگوں کو کنڈم کر رہا ہے جو ہادی کو چھوڑ کے ہدایت کے محتاج کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح حل من خالق الا اللہ، یہ بھی قرآن میں ہے نا، حل من خالق الا اللہ۔ اچھا جی، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ کے معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اچھا بھائی میں تو خالق ہوں ہی، اب میرے علاوہ بھی کوئی خالق ہے یا نہیں ہے؟ مراد کیا ہے؟ یعنی اپنے علاوہ باقی سب کی خالقیت کی نفی کرنا ہے اور ان لوگوں کو کنڈم کرنا ہے جو خدا کے علاوہ کسی اور کو بھی خالق مانتے ہوں۔ میرا مطلب یہ کہ یہ اس قسم کی جو آیات ہیں یہ محکم کہلاتی ہیں، کچھ آیات متشابہ ہیں، ان کو سن کے پڑھ کے جو مطلب سمجھ میں آتا ہے وہ نہیں خدا فرمانا چاہتا، وہ بھی بہت ساری ہیں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ انا فتح، ہم نے آپ کو فتح مبین نصیب کی۔ اچھا جی، اس فتح مبین کا مقصد کیا تھا؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اس فتح کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو بخشے۔ نہ گزشتہ میں آن حضرت سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، گناہ کیا ہمارے عقیدے کے مطابق یعنی پیدائش سے لے کر وصال تک خطا کیا سہو اور نسیان بھی نبی سے سرزد نہیں ہوتا۔ جی پھر کیا ہے، حج پہ گئے تھے ایک دفعہ ہم، ایک برادر تھے عسکری بینک میں ملازم تھے، ان کا میں نام نہیں لیتا، نام لے بھی لوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہاں ہم نے لوگوں مومنین کو، حجاج کو وہ دی تھی چھوٹی چھوٹی کتابچے، اس میں طواف کے دوران پڑھی جانے والی دعائیں تھی، پہلے چکر کے دوران کون سی دعا ہونی چاہیے، دوسرے تیسرے چوتھے، اور اسی طرح سعی میں۔ اب مجھے اندازہ صحیح نہیں ہے، یہ ہمارے نقوی صاحب بھی جاتے رہتے ہیں، غالباً یا پہلے چکر میں ہے یا دوسرے چکر میں ہے، اللہم انی اسألک باسمک الذی غفرت به لمحمد ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ خدایا میں تجھ سے اس بابرکت نام کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں جس بابرکت نام کی برکت سے تو نے محمد کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو بخشا۔ یہ صاحب نماز وہ مغرب کے بعد ہر روز ہماری مجلس ہوتی تھی، مجلس کے بعد آئے، اب اس میں ساتھ ساتھ ترجمہ بھی تھا نا، اس نے کہا کہ آغا صاحب یہ دعا پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ میں نے کہا کیا ہے اس دعا کو؟ کہا اس میں آن حضرت کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کا ذکر ہے۔ میں نے کہا اس کو تو چلو آپ نہ پڑھیں، وہ قرآن کو کیا کریں گے؟ سیم یہی الفاظ قرآن کے اندر بھی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین نصیب کی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اس کو تو چلیں آپ نہ پڑھیں، تو اس میں سے اس آیت کو نکالیں گے قرآن میں سے۔
استغفر لذنبک وللمؤمنین، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ میرے حبیب اپنے گناہوں کا اور مومنین کے گناہوں کے لیے خدا اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کریں۔ یہ سارے پیچیدہ آیات ہیں، ان کو کہتے ہیں متشابہات۔ یہ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل کرتے ہو، محکم آیت ہے، ہر کسی کو اس کا مطلب آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن یہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھ سے اس کا مطلب پوچھیں کہ صاحب اس کا مطلب کیا ہے، پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ یہ تو قرآن کی آیت سے گویا ایک طرح کا اقتباس ہے۔ اچھا، وہ ایک پیارا سا نکتہ ہے، میدان عرفات میں نا شب عرفہ جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے اندر ایک جملہ ہے، کافی علماء سے میں پوچھ چکا ہوں، کہیں ابھی تک مجھے تسلی نہیں ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ بہت سارے واسطے دیتا ہے بندہ نا اللہ تعالیٰ سے، بہت سا، ان میں سے ایک اس بابرکت نام کا واسطہ جو زیتون کے ورق پر لکھا ہوا ہے، زیتون کے ورق پر لکھا ہوا ہے۔ یہ زیتون کا کوئی ورق ہو، اس کے اوپر کوئی پتہ نہیں کسی اور زبان میں، ہمارے مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے فقہ کی، بڑی مدلل کتاب اللمعۃ الدمشقیہ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہدہد کے پروں پر سریانی زبان میں لکھا ہوا ہے آل محمد خیر البریہ، محمد اور آل محمد تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو خدا کے اقوال یعنی قرآنی آیات آپ نے دیکھا، بعض محکم ہیں یعنی ان کا مطلب واضح ہے، ہر عربی دان جو سمجھتا ہے وہی خدا فرمانا چاہتا ہے، اندر کوئی خاص راز اس کے اندر پوشیدہ اور مضمر نہیں ہے۔ اور کچھ آیات وہ پیچیدہ ہیں، وہ پیچیدہ ہیں۔ اسی طرح اچھا جی، اللہ کے افعال، خدا کے کام بھی ایسے ہیں، بعض کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کام خدا نے کیوں کیا ہے۔ ایک بارانی علاقہ ہے، یہ بہت سارے ہیں ہمارے بارانی علاقے ہیں، بارانی علاقے میں زمیندار نے، کاشتکار نے کاشتکاری کی، وہاں چونکہ نہ ٹیوب ویل ہے نہ کوئی نہری نظام ہے، وہ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کرتے ہیں، کاشتکاری کے بعد موقع پر بارش ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ کیا ہے؟ خدا کا محکم عمل ہے، یعنی ایسا عمل کہ جس کا فلسفہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے، کیوں بارش ہوئی یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا جی، بعض اوقات فصلیں گندم جب پک کے تیار ہو جائے اور زمیندار اس کی کٹائی کا پروگرام بنے، موسلادھار بارش بلکہ اولے پڑیں اور ساری فصل جو ہے وہ تباہ ہو جائے، وہ بھی خدا کا عمل ہے، وہ محکم عمل ہے۔ موقع پر بارش کا برسنا یہ محکم عمل ہے، بے موقع بارش برسے، اولے برسے، فصلوں کو تباہ کر دے، اس میں بھی کوئی فلسفہ ہے، اس میں فلسفہ ہے۔ اب یہ لوگ جو ہے نا وہ کورونا کے فلسفے کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے بہت جگہوں پر کہا ہے کہ اس کورونے کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کو ایک فعل حرام سے بچایا ہے، اور وہ فضول خرچی ہے، فضول خرچی۔ بہت سارے ہمارے دوستوں نے لاہور سے فلان ہوٹل بک کرایا ہوا تھا، انہوں نے کتنے آدمی کو بلائیں گے، کتنے ڈش ہوں گے، وہ تو بات کی بات ہے، صرف ہوٹل کا کرایہ لاکھوں میں تھا۔ کورونا کی برکت سے میں نے خود نکاح پڑھا، وہ لڑکی والے کے گھر میں آئے تھے، 5 یا 6 بندے ان کے تھے، 5 یا 6 بندے ان کے تھے، میرے خیال میں ٹوٹل 10,000 کا بھی کھانا نہیں تھا۔ ابھی میں نام نہیں لیتا، ایک صاحب کی بیٹی کا میں نے نکاح پڑھا، وہ اگر ہوٹل میں کراتے، یقیناً سرینا ہوٹل میں کراتے، اور سرینا کا ریٹ جو ہے نا وہ آپ کو معلوم ہے، فضول خرچی سے بچ گیا ہے بندہ نا، فضول خرچی سے۔ مثلا ہو سکتا ہے اور بہت سارے فلسفے ہوں، خدا کی طرف سے ہے، وہ ایک پتہ بھی اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر نہیں گرتا۔ تو آپ نے دیکھا خدا کی قرآنی آیات بھی 2 قسم کی ہیں، بعض کا مطلب ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے، اور بعض پیچیدہ ہیں، ان کا مطلب ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی طرح
معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے اقوال کی بھی دو قسمیں ہیں اور ان کے اعمال کی بھی دو قسمیں ہیں. یعنی ایک امام وقت جہاد کرے راہ خدا میں، سمجھ میں آتا ہے راہ خدا میں جہاد کرنا چاہیے. فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، نیکیاں ایک دوسرے سے بڑھ کے ہوتی ہیں، لیکن اگر بندہ راہ خدا میں مارا جائے پھر اس سے بڑھ کے اور کوئی نیکی نہیں ہو سکتی. شہید کا خون کا پہلا قطرہ جیسے زمین پر گرتا ہے اس کے تمام گناہ بخشے جاتے ہیں. شہید راہ خدا کا ایک امام جہاد کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فروع دین میں سے ایک فرع ہے، لیکن ایک امام خاموشی اختیار کرتا ہے. ایک ہی امام ایک عرصے تک وہ جنگ خیبر میں، خندق میں، بدر میں، حنین میں وہ جنگ کرتا ہے، اپنی شجاعت کے سکے بٹھا دیتا ہے، پھر 25 سال گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے، پھر دوبارہ کبھی صفین میں، کبھی جمل میں اور کبھی نہروان میں پھر شمشیر نکالتا ہے. پیچیدگی ہے. خدا جنت نصیب فرمائے سید مرتضیٰ علم الہدا، اور یہ جنہوں نے سید رضی کے بھائی تھے نا، جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا ہے، ان کا نام رضی تھا، ان کے بھائی سید مرتضیٰ علم الہدا ہے. ان کی کتاب ہے تنزیہ الانبیاء والائمہ. تنزیہ الانبیاء یعنی نام کا پہلا حصہ اکثر لوگوں کو معلوم ہے، دوسرا حصہ وہ اس کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے. تنزیہ الانبیاء والائمہ یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، یعنی ان کے وہ افعال، وہ اعمال، وہ فیصلے جو عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کی تنزیہ کی ہے. یعنی ان کی پاکیزگی کو ثابت کیا ہے کہ اگر رسول خدا نے یہ کام کیا ہے تو اس میں کیا فلسفہ ہے. امیر المومنین نے اتنا عرصہ کیوں جہاد کیا، اتنے عرصہ کیوں انہوں نے خاموشی اختیار کی. بھائی دو سگے بھائی ہیں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، ایک صلح کرتا ہے اور ایک کہتا ہے لا یبایع مثل مثلہ. جی بڑی پیاری کتاب ہے، ترجمہ اس کا اردو میں ہوا ہے لیکن بازار میں دستیاب نہیں ہے. مولانا ثقلین کاظمی رحمۃ اللہ علیہ وہ چھپوانا چاہتے تھے لیکن بہرحال وہ موقع نہیں ملا، وہ مرحوم ہو گئے. پتہ نہیں ایک نسخہ بھی کدھر ہے. بہت اچھی کتاب ہے تنزیہ الانبیاء والائمہ. قرآن کے اندر بہت ساری آیات ہیں کہ جن میں انبیاء کی طرف کہیں گناہ کی، کہیں معصیت کی، کہیں نافرمانی کی نسبت دی گئی ہے. آدم سے لے کر ان حضرت تک تمام انبیاء کو ہم معصومن الخطا مانتے ہیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم نے اپنے رب کی معصیت کی. وہ معصوم تو معصیت نہیں کرتا، عادل بھی معصیت نہیں کرتا. چیز آئی کی معصوم کرے. ان تمام لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اس قسم کی آیات کا انہوں نے جواب دیا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس نعوذ باللہ ظالم ہونے کا اعتراف کرتے ہیں. نبی نہ معصیت کار ہوتا ہے، نہ اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، نہ اس سے ظلم سرزد ہوتا ہے. یہ معصومین کے اعمال بھی دو قسم کے ہیں. بعض محکم ہیں یعنی ان کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے، بعض متشابہ ہیں ان کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا. نواسی پیغمبر کے مقدس قیام کے بارے میں ایک فارسی میں ایک جملہ ہے، شد پریشان خواب من از کثرت تعبیر ہا. میں نے خواب دیکھا تھا، جس کو سنایا اس نے الگ تعبیر کی اور اس طرح میرا خواب جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہو گیا. کسی نے کچھ فلسفہ بیان کیا قیام کا، کسی نے کچھ بیان کیا، کسی نے کچھ بیان کیا. میں وہ کتاب لے کے آیا ہوں. میں نے وٹباد میں عشرہ پڑھا، وہاں میں نے عرض کیا مومنین کی خدمت میں، عشرہ محرم کے دوران ہم سب کچھ بیان کرتے ہیں لیکن جس چیز کو لازمی طور پر بیان ہونا چاہیے اس کو ہم بیان نہیں کرتے. وہ کیا ہے؟ وہ نواسی پیغمبر کے خطبات جو آپ نے مکے میں دیے، مکہ اور مدینے کے درمیان، خود مکے کے اندر، مکہ اور کربلا کے درمیان، اور خود کربلا کے اندر کبھی اپنے اصحاب سے خطاب کیا، کبھی عمر سعد کے لشکر سے خطاب کیا.
ان تمام خطبات کے اندر واضح طور پر نواسہ پیغمبر نے اعلان کیا ہے کہ میں مدینہ چھوڑ کے کیوں جا رہا ہوں۔ یہ میں وہ خطبہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں جو مقام اشراف کے بعد ایک جگہ ہے بیضا کے نام سے، بے یہ دوئن آخر میں گول ہے، بیضا۔ حر کا لشکر امام کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، ساتھ ساتھ، کوئی راستے میں کوئی جھڑپ نہیں ہوتی تھی، آرام بھی کرتے تھے، ایک طرف حر اور اس کا لشکر، ایک طرف امام حسین علیہ السلام ان کا لشکر۔ ایک جگہ آپ کو موقع ملا اور حر کے لشکر سے یہ آپ نے خطاب کیا اور بتایا کہ میں نے کیوں قیام کیا ہے، کیوں میں نے نانے کا مدینہ چھوڑا ہے، ماں کی لحد چھوڑی ہے۔ آپ بآواز بلند درود بھیجیں، میں تبرکاً امام کے الفاظ آپ کو سنا۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ اس میں امام نے مسلمانوں سے خطاب نہیں کیا، مومنین سے خطاب نہیں کیا ہے، یا ایہا المسلمون یا ایہا الذین آمنوا، نہیں، ایہا الناس، کسی باشد آپ کے ملک میں شیعہ ہے، سنی ہے، اہل کتاب ہے، بت پرست ہے، سکھ ہے، ایہا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، میرے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى سلطانا جائرا، جو اپنے دور میں اپنے ملک میں کسی جابر اور ظالم بادشاہ کو دیکھے کہ وہ مستحلا لحرام اللہ، وہ حرام خدا کو وہ ظالم اور جابر وہ حلال قرار دے رہا ہے، ناقصا عہدہ، خدا سے جو اس نے عہد و پیمان کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے، وہ اس عہد پیمان کو توڑتا ہے، مخالفا لسنت رسول اللہ، سنت رسول کو بھی وہ پامال کرتا ہے، اور یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، اللہ کے بندوں کے درمیان بیٹھ کے ظلم و ستم بھی روا رکھتا ہے اور گناہوں کا بھی وہ ارتکاب کرتا ہے۔ وہ اشارہ ہے نا یزید کی طرف، کہاں پہ یاد کر لیں، پہلے اس کا تھا نا اپنا چچزاد تھا ولید ابن عتبہ، وہ یزید کا وہ چچزاد تھا، عتبہ اور ابو سفیان یہ دونوں بھائی تھے۔ اچھا کہاں کی جی، تو عتبہ کا بیٹا ولید تھا اور معاویہ کا بیٹا یزید۔ جب کہا کہ آپ بیعت کریں، پہلے حسین نے اپنا تعارف کرایا، نحن اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، وہ معدن الرسالہ، رسالت کے ہم کان ہیں، وہ مختلف الملائکہ، مختلف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں معمول کے مطابق روٹین میں آپ کا آنا جانا ہو۔ اس مسجد کے جو ہمسائے ہیں وہ روٹین میں یہاں 3 ٹائم آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ آپ اگر طالب علم ہیں، روٹین میں اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی، اور اگر آپ ملازمت کرتے ہیں، آپ اپنے تعلیمی ادارے میں اس میں جاتے ہیں، اپنے دفتر میں جاتے ہیں، آپ کاروباری ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، جہاں آپ کا روٹین میں آنا جانا ہو اس کو مختلف کہتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے گھر معمول کے مطابق فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے، مختلف الملائکہ، ہمارا گھر فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ۔ وہ ایک آن حضرت کی طرف روایت منسوب کرتے ہیں، حضور نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یعنی شیعہ سنی لڑیں ایک دوسرے کا گلا کاٹیں یہ رحمت ہے۔ یہاں کہتے اختلاف یعنی ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا، یہ ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا، آپ ایک دوسرے کے اگر جس طرح ہے کہ ایک دوسرے کی زیارت کرنے میں ثواب ہے، جب آپ مصافحہ کرتے ہیں، اب کرونا نے ہمیں اس ثواب سے بھی محروم کر رکھا ہے، مصافحہ کرتے ہیں، جب تک مومن کا ہاتھ مومن کے ہاتھ میں رہتا ہے اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ یہ مختلف الملائکہ، بنا ختم اللہ و بنا فتح اللہ و بنا ختم، اس کا نعت کا آغاز بھی ہم سے ہوا ہے اور اس کا اختتام بھی ہم سے ہوگا۔ یہ تو ہے میرا حسین کا مختصر تعارف، اور یہ بھی بتاؤں کہ یہ یزید کون ہے جس کی بیعت کا مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ وہذا یزید، یہ یزید ہیں
اس کی کیا کرتوت ہیں؟ شارب الخمر، یہ شراب خور ہے جی۔ قاتل النفس المحترمہ، خون ناحق بہانے والا ہے۔ المعلن بالفسق، فسق فجور ایک تو ہوتا ہے نا چھپ کے بندہ کام کرتا ہے، شرمندگی اور حیا محسوس کرتا ہے لوگوں کے سامنے غلط کام کرنے سے۔ آپ کا بیٹا وہ موبائل میں کوئی گندی چیز دیکھ رہا ہے، جیسا پتہ چلتا ہے کہ ابو آ رہے ہیں، وہ فوراً بٹن جو ہے وہ آف کر دیتا ہے۔ یہ المعلن بالفسق نہیں ہے، کھلم کھلا لوگوں کو دکھا دکھا کے فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے، اور مجھ سے جس کے گھر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، دوسری روایت کے مطابق آتے ہیں اور اپنے پر اہل بیت کے بدن سے مس کر کے چلے جاتے ہیں اور فخر کرتے ہیں جا کر جی۔ اس سے اس شارب الخمر کے بارے میں سے بیعت کا مطالبہ کرتے ہو، یہ تمام اسی کی طرف اشارہ ہے۔ جو صفات بیان کی ہیں وہ یزید والی ہیں جی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ظلم و ستم کرتا ہے اور کھلم کھلا گناہ۔ اچھا، جو آدمی اس قسم کے کردار کے حامل آدمی کو دیکھے، فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، اپنے فعل اور قول کے ذریعے اس ظالم کا راستہ نہ روکے، یہ نہ زبانی اس کے خلاف بولے نہ کوئی عملی قدم اٹھائے۔ کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، یہ خدا کا حق ہے کہ اس تماشائی کو بھی وہی سزا دے جو سزا جس سزا کا مستحق یہ ظالم حکمران ہے یہ۔ اللہ پھر بتا ان ہؤلاء، یہ لوگ جن کے مقابلے میں ہوں، قد لزموا طاعت شیطان، اپنے اوپر انہوں نے شیطان کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے۔ وترکوا طاعت الرحمن، رحمان کی اطاعت کو انہوں نے ترک کر دیا ہے۔ وَأَظْهَرُ الْفَسَادِ، اللہ کی زمین پر انہوں نے فساد برپا کر رکھا ہے۔ وَأَطَّلُوا الْحُدُودِ، حدود الہی کو بھی معطل کر رکھا ہے۔ کسی گناہگار کو، اس کی نہ قاتل کو، نہ زانی کو، نہ شراب خور کو، نہ چور کو، کسی کو سزا نہیں دی جاتی ہے۔ حدود الہی بھی ان کے دور میں معطل ہیں۔ وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، جو مال اہل بیت اطہار کے ساتھ مختص تھا، ان ظالموں نے ان کو اپنے ساتھ مخصوص سے کیا ہے۔ اور وہ احلوا حرام اللہ، حرام خدا کو حلال اور حلال خدا کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنَا أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِي، اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسلامی مملکت پر حکمرانی کا حق مجھے حاصل ہے۔ وَأَنَا أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِي، کیونکہ میں حدود الہی کو وہ کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَقَدْ أَتَتْنِي كُتُبُكُمْ، تمہارے خطوط مجھ تک پہنچے۔ وَقَدِّمَتْ عَلَيَّ رُسُولُكُمْ، اور تمہارے نمائندے، تمہارے قاصد بھی میرے پاس آئے اور یہ خبر دی کہ بِبَیعَتِكُمْ، تم نے بیعت کی ہے میری، اِنَّكُمْ لَا تُسَلِّمُونِي، مجھے تم کبھی بھی دشمن کے حوالے نہیں کرو گے، وَلَا تَخْذُلُونِي، مجھے تنہا نہیں چھوڑو گی۔ فَإِنْ أَتْمَمْتُمْ عَلَيَّ بَيْعَتَكُمْ، اگر تم نے اس بیعت کو مکمل کیا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا، اپنے عہد و پیمان پر تم اگر قائم رہے، تُصِيبُوا رُشْدَكُمْ، اسی میں تمہاری ہدایت ہے، کیونکہ فَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِي، میں حسین ابن علی ہوں، وابن فاطمہ بنت رسول اللہ، اور رسول کی بیٹی فاطمہ کا لخت جگر ہوں۔ نفسی مع انفسکم واہلی مع اہلکم، میری جان تمہاری جان کے ساتھ ہے، میرے اہل تمہارے وہ اہل کے ساتھ ہیں۔ وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہوں۔ بہت بھاری جملہ ہے یہ، میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہوں، یعنی جس ظالم اور جابر کا مجھے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یعنی تم بھی اگر اس قسم کے ظالم سے تمہارا ہو تو تمہارا بھی یہی فیصلہ ہونا چاہیے جو تمہارے امام کے دیا۔ وَلَكُمْ فِيهِ أُسْوَةٌ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَنَقَضْتُمْ عَهْدَكُمْ، اور تم نے عہد و پیمان کو توڑا، وَخَلَّفْتُمْ بَيْعَتِي مِنْ أَعْنَاقِكُمْ، اور اپنی گردن سے بیعت کو تم نے اگر اتار دیا، مَا هِيَ لَكُمْ بِنُكْرٍ، یہ کوئی قابل تعجب بات نہیں ہوگی، چونکہ اس طرح کا جو عمل ہے وہ تمہارے بزرگ یا تم، میرے بابا، میرے بھائی اور میرے چچزاد سفیر حسین کے ساتھ تم یہ رویہ پہلے اپنا دکھا چکے ہو۔
فالمغرور من اغتر بکم، یعنی وہ شخص بہت دھوکے میں ہے کہ جس نے تم پر اعتماد کیا، فحظکم اخطا ونصیبکم ضیعتم، تم بدقسمت ثابت ہوئے، تم نے اپنے نصیب کو، قسمت کو ضائع کر دیا۔ ومن نکث فانما ینکث علی نفسہ، اور جو الہی عہد و پیمان کو توڑتا ہے اس کا وہ خود نقصان اٹھاتا ہے۔ وسیغنی اللہ عنکم، ان قریب اللہ تعالیٰ مجھے تم سے بے نیاد فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسرا خطاب جو آپ نے فرمایا نواسئی پیغمبر نے، میں روایتی انداز سے ہٹ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ امام نے کیا کہا لشکروں سے، اپنے لشکر سے اور دشمن کے لشکر سے۔ ایک موقع پر فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انسبونی، میرے حسب نسب میں غور کرو، جی، من انا، سوچو کہ میں کون ہوں، ثم ارجعوا الی انفسکم، پھر اپنے ضمیر اور وجدان کی طرف رجوع کرو، رائج زبان میں اپنے گریبان میں جھانکو، پھر وَآتِبُوهَا، پھر تم اپنی ملامت کرو، اپنے ضمیر کی ملامت کرو، وانظروا، دیکھو، 10 دفعہ سوچو، هل يحل لكم قتلی، کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھے شہید کرو یا قتل کرو، وانتہاک حرمتی، اور میری حد کی حرمت کرو، الستو ابن بنت نبیکم، کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں، وابن وصیہ، اور نبی کے وصی برحق یعنی علی کا میں بیٹا نہیں ہوں، وابن امہ، واول المؤمنین باللہ، کیا میں مسلمانوں میں سب سے پہلے خدا پر ایمان کا اظہار کرنے والا نہیں ہوں؟ خدا رحمت کرے، علامہ اقبال نے فرمایا مسلم اول شہ مردان علی، جی، والمصدق لرسولہ، سب سے پہلے رسول کی تصدیق کرنے والا میں ہوں، بما جاء من عند ربہ، اور ان احکام کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں جو رسول اللہ کی طرف سے لے کے آئے تھے۔ اولیس حمزۃ سید الشہداء عم ابی، کیا حمزہ سید الشہداء جو میدان احد میں شہید ہوئے وہ میرے بابا کے چچا نہیں تھے؟ اولیس جعفر طیار عمی، کیا جعفر طیار جو آج جن کو اللہ تعالیٰ نے پر دیے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے جنت میں وہ پرواز کرتے ہیں، وہ میرے چچا نہیں تھے؟ الم یبلغکم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی ولا اخی، کیا تم نے میرے نانا رسول خدا کو میرے بارے میں اور میرے بھائی حسن کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے تم نے نہیں سنا؟ ہذان سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ فَإِن صَدَّقْتُمُونِي بِمَا أَقُولُ، اگر تم ان تمام باتوں کی تصدیق کرو، چنانچہ وَهُوَ الْحَقُّ، حق یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں، وَاللَّهِ مَا تَعَمَّدْتُ الْكَذِبَ مُنْذُ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَيْهِ أَهْلَهُ، اس دن سے میں نے غلط بیانی نہیں کی جب سے پتہ چلا ہے کہ اللہ غلط بیانی کو پسند نہیں کرتا۔ جی، مراد یہ ہے کہ میں معصوم عن الخطا ہوں۔ فَإِنَّ فِيكُمْ، تم اگر میری باتوں پر اعتبار نہیں کرتے، فَإِنَّ فِيكُمْ مَنْ إِنْ سَأَلْتُمُوهُ عَنْ ذَلِكَ أَخْبَرَكُمْ، تم میں آج بھی ایسے بزرگ صحابہ موجود ہیں جو میری ان باتوں کی تصدیق کریں گے۔ سلو جابر بن عبداللہ الانصاری، جابر بن عبداللہ انصاری ابھی بھی زندہ ہے، اس سے جا کے پوچھو کہ میرے نانا نے فرمایا ہے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں یا نہیں ہیں۔ اسی طرح ابو سعید خدری سے جا کے پوچھو، سہل ابن سعد ساعدی سے جا کے پوچھو، زید ابن ارقم سے جا کے پوچھو، انس بن مالک سے پوچھو، یخبروکم، وہ تمہیں بتائیں گے، انہم سمعوا هذه المقالہ من رسول اللہ لی ولاخی، کہ وہ تمہیں بتائیں گے، وہ گواہی دیں گے کہ ہم نے رسول خدا کی زبان مبارک سے دونوں نواسوں کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے ہم نے اپنی کانوں سے سنا ہے۔ اما فی ھذا حاجز لکم عن سفک دمی، یہ میرا نانے کا فرمان یہ میرا خون بہانے سے تمہیں روکنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ وہ جس کو رسول خدا جوانان جنت کے سردار قرار دیں،
اس کو شہید کرنے پر تم تلے ہوئے ہو۔ فَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ هَذَا الْقَوْلِ، اگر اس بات میں تمہیں کوئی شک ہے، اَفَتَشُكُّونَ أَنِّي ابْنَةُ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ، اس میں بھی کوئی شک ہے، کر سکتا ہے کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ یہ تو اگر کوئی غیر مسلم تاریخ دان ہو اس کو بھی پتہ ہے کہ حسن اور حسین نبی کی بیٹی کے لخت جگر ہیں۔ فواللہ ما بین المشرق والمغرب ابن بنت نبی غیری فیکم، مغرب سے لے کر مشرق تک تلاش کرو، میرے سوا تمہیں کوئی نواسۂ پیغمبر نہیں ملے گا، ایک میں نواسۂ پیغمبر ہوں۔ ولا فی غیرکم ویحکم ویطلبونی بقتل، پھر فرماتے ہیں کہ اتطلبونی بقتل قتلتہ، میں نے تمہارا کوئی بندہ مارا ہو کہ جس کا تم آ کے مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو، او مالن استحلقتہ، یا میں نے نعوذ باللہ تمہارا کوئی مال لوٹا ہے، چھینا ہے، اس کا تم بدلہ لیتے ہو، او بقصاص جراحت، یا میں نے کسی عزیز کو تم نے زخمی کیا ہو، ہاتھ کاٹا ہو، ٹانگ کاٹی ہو، اس کا تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو۔ پھر فرماتے ہیں ایک ایک کا نام لے کے، اے شبر ابن ربعی، اے حجاز ابن ابجر، یا قیس ابن اشعث، یا یزید بن حارث، علم تکتبو الیہ، تم نے نہیں لکھا تھا میری طرف کہ ان قد اینعت الثمار، کہ پھل مکمل پک کے تیار ہو گیا ہے، آئیں اور آپ اس کو اتاریں، یعنی لوگ آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں، آئیں اور آپ لوگوں کی ہدایت کریں۔ وَإِنَّمَا تُقَدِّمُ عَلَى جُنْدٍ لَكُمْ مُجَنَّدًا، آپ آئیں گے، آپ کی مدد کے لیے ایک آمادہ لشکر آپ کو نظر آئے گا۔ فرماتے ہیں لا واللہ، خدا کی قسم، لا اعطیہم بیدی اعطاء الذلیل، اس طرح ذلت کے ساتھ میں اس ظالم کی بیعت نہیں کروں گا، ولا افر منہ فرار العبید، اور غلاموں کی طرح فرار بھی نہیں کروں گا۔ یا عباد اللہ انی عذت بربی وربکم ان ترجمونی، میں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں اور اپنے رب کی پناہ میں، جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے، ہر متکبر سے خدا کی پناہ میں جاتا ہوں جو کہ روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ وہ خطبے تھے کہ جس میں نواسۂ پیغمبر نے اپنے قیام کے اغراض و مقاصد کو بیان کیا ہے۔ مختلف اماموں نے مختلف الفاظ میں امام کے مقدس قیام کا وہ محرک یا سبب بیان کیا ہے، نتیجہ سب کا ایک ہے۔ یہ زیارت اربعین ابھی جو آپ 20 سفر کو پڑھیں گے، جو مومن کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اس میں صادق آل محمد علیہ السلام نے امام کے مقدس قیام اور قربانی کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ بینر کی صورت میں آویزان ہونا چاہیے در و دیوار پر زیارت اربعین کے۔ غالب خیال یہ ہے کہ زیارت اربعین امام اکثر زیارات امام جعفر صادق کی ہیں، البتہ زیارت جامعہ وہ امام علی النقی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں کہ وہ اہل بیت کے فضائل کا سمندر ہے، سمندر۔ زیارت جامعہ جو ہر معصوم کے حرم میں جا کے کی جا سکتی ہے، اس میں امام نے فرمایا زیارت اربعین میں خدا سے مخاطب ہیں امام جعفر صادق، وَبَذَّلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، وَبَذَّلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، خدایا میرے جد نے یعنی حسین نے اپنی قیمتی جان، اور میرے الفاظ ہیں اپنی جان، اصحاب کی جان، اولاد کی جان، اور ان سب سے زیادہ قیمتی چیز یعنی مخدرات و عصمت طہارت کے پردے سب قربان کر دیے۔ کس مقصد کے لیے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالے، وَحِيَرَةِ الضَّلَالَةِ، اور گمراہی اور ضلالت کی سرگردانیوں سے نکالے۔ اچھا جی، نواسۂ پیغمبر نے یعنی عصر عاشور تک جہالت کو دور کر دیا، عصر عاشور تک یعنی ضلالت کو دور کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں
جہاں سے جہالت دور ہونی چاہیے، جہاں سے گمراہی کو دور ہونی چاہیے، لوگوں کو ہدایت ملنی چاہیے، وہ یہ مجالس عزا ہیں جس کو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی منعقد کیا اور ہمیں بھی منعقد کرنے کا حکم دیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد اپنی شہادت سے پہلے ایک فنڈ مقرر کیا، فنڈ، کہا کہ یہ اتنی رقم ہے، سینکڑوں میں، ہزاروں میں، لاکھوں میں، اس رقم کو مینا کے اندر جب دنیا بھر سے لاکھوں حاجی وہاں جمع ہوں، وہاں میرے جد حسین ابن علی کی عزاداری میں اس رقم کو خرچ کرنا ہے۔ اس ٹکڑے کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، بانیان کو بھی، پڑھنے والوں کو بھی، کہ لوگوں سے جہالت کو دور کریں اور محمد اور آل محمد کی تعلیمات کو عام کریں۔ میرا خیال ہے، بلکہ مجھے یقین ہے، اب سب کو یقین ہے، جو فلسفہ نواسۂ پیغمبر کے مقدس قیام یا آپ کی قربانی کا ہے، ہم اس کو عزاداری سید الشہداء کے فلسفے سے الگ نہیں کر سکتے۔ جس مقصد کے لیے نواسۂ پیغمبر نے جان کی قربانی دی، اسی مقصد کے لیے ائمہ معصومین نے عزاداری کی اہمیت کو بیان کیا ہے، یعنی خود عزاداری بھی کی اور ہم کو بھی عزاداری کا حکم دیا۔ باواد بلند درود بھیجیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ایک خطبہ جو آپ نے انتہائی مختصر میدان کربلا میں عمر سعد کے لشکر کے سامنے بیان کیا، بعض روایات میں ہے کہ یہ خطاب آپ نے اس وقت کیا جب آپ اکیلے رہ گئے تھے، سب انصار اولاد شہید ہو گئے تھے۔ فنظر یمینا و شمالا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی ناصر و مددگار نظر نہ آیا۔ پھر وہی جملے دشمن کو سنائے، اما ہذہ امامۃ رسول اللہ انا لابسھا، بتاؤ یہ امامہ جو میرے سر پر ہے یہ میرے نانے کا امامہ نہیں ہے؟ قالوا بلا، یقیناً یہ آپ کے نانے کا امامہ ہے۔ اما ہذہ سیف رسول اللہ انا مقلدھا، یہ تلوار جو میں نے آویزان کر رکھی ہے یہ میرے جد رسول خدا کی تلوار نہیں ہے؟ قالوا بلا، پھر فرمایا میں نے تمہاری شریعت کو کوئی نقصان پہنچایا ہو؟ کلا، ہرگز نہیں۔ کیا تمہیں روئے زمین پر پوری دنیا میں میرے علاوہ کوئی اور نواسۂ پیغمبر مل سکتا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں۔ فرمایا اذن بما تقاتلوننی، پھر کیوں میرے قتل پر تم کمر بستہ ہو؟ جواب دیا بغضا لابیک، آپ نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، آپ نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہم آپ کے بابا اصل میں علی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، بغضی علی سے بغض کی وجہ سے آپ کو ہم شہید کرنا چاہتے ہیں۔ یہ روایات بتاتی ہیں کہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، یہ کڑیل جوان اور عباس کی شہادت سے کا وہ داغ بھی کلیجے پر تھا، اس کے باوجود شجاعت کے وہ جوہر دکھائے، لوگوں کو امیر المومنین کی شجاعت بھول گئی۔ عمر سعد نے کہا کہ تم نہیں جانتے یہ کس کا بیٹا ہے، میں یہ فاتح و بدر و حنین و خیبر اور خندق کا بیٹا ہے، اگر ایک ایک ہو کے جاؤ گے لشکر کا صفا ہو جائے گا صفایا، لیکن اس کو شہید نہ کر سکو گے۔ اگر تم اس کو شہید کرنا چاہتے ہو چاروں طرف سے ایک ساتھ حملہ کر دو۔ یہ عمر سعد کے ایک سپاہی نے کہا کہ اگر حسین کو شکست دینا چاہتے ہو، حسین کی توجہ کو تقسیم کرو اور تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے گھوڑوں کا رخ خیمگاہ کی طرف کر دو، حسین کی توجہ تقسیم ہو جائے۔ اس وقت امام نے یہ جملہ فرمایا، یا شیعت آل ابی سفیان، اے آل ابی سفیان کے پیروکارو، ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد، اگر تمہارا کوئی دین و ایمان نہیں ہے اور قیامت کا تم کو کوئی خوف نہیں ہے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، اس دنیا میں آزاد انسان بن کے دکھاؤ، وارجعوا الی اسلافکم ان کنتم عربا کما تزعمون۔
اور اپنے اجداد کی سنت اور ان کی روایات پر عمل کرو۔ اگر تم عرب ہو جیسا کہ تمہارا وہ دعویٰ ہے۔ شمر نے کہا فرزند فاطمہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہاں امام نے فرمایا شمر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں اپنے ان بدصفت سپاہیوں سے کہو کہ اہل حرم سے دور رہیں۔ نبی کی نواسیاں جب تک میں زندہ ہوں ان سے دور رہو، جب تک میں زندہ ہوں علی کی بیٹیوں سے دور رہو۔ ارباب عزا یہ جو ہماری مجالس کی ترتیب ہے، یہ ترتیب اور طریقہ ہم نے سید سجاد علیہ السلام سے سیکھا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، محمد و آل محمد کی تعریف اور فضائل۔ میں گلشن آباد میں آتا ہوں، اکثر میرے مہربان اور عزیز ہیں، ان کے سامنے اگر میں علی کے فضائل بیان کروں یہ کوئی کمال نہیں ہے، آگے سے داد دینے والے ہیں، آگے سے حوصلہ افزائی کرنے والے ہیں۔ کمال عزاداروں اس خطیب کا ہے جس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھی، گلے میں خاردار توق تھے، پاؤں میں بیڑیاں تھی۔ میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے وزنی بیڑیوں کی وجہ سے آپ کے قدمہائے مبارک مجروح ہو چکے تھے اور خون کے قطرے گرتے تھے۔ جی اس حالت میں منبر پر گئے اور جا کے دنیا میں کوئی ایسا خطیب نہیں دکھا سکتے جس نے ایک مجلس میں خطاب میں اتنے فضائل بیان کیے ہوں جتنے سید سجاد نے امیر المومنین کے فضائل بیان کیے، گن کے 80 علی کے فضائل بیان کیے۔ فضائل کا آخری حصہ یہ تھا من عرفنی فقط عرفنی، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، ومن لم یعرفنی فانا اعرفہ، جو نہیں جانتا سن لے میں اپنا تعارف کرا دیتا ہوں۔ انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن فاطمۃ الزہراء، میں فاطمۃ الزہراء کا بیٹا ہوں۔ انا ابن علی المرتضیٰ۔ یہ فضائل، اس کے بعد آپ نے پھر وہ قیامت کے مصائب سنائے دربار یزید کے سامعین کو۔ ہم تو عزاداروں آپ کو وہ مصائب سناتے ہیں جو کسی کتاب میں پڑھ کے آتے ہیں یا کسی مستند عالم دین کی زبان سے سن کے آتے ہیں۔ سجاد نے دربار یزید کے سامعین کے سامنے وہ مصائب پڑھے جو چند دن پہلے اپنی آنکھوں سے کربلا میں دیکھ کے آئے تھے۔ کیا فرمایا؟ انا ابن المقتول عطشانا، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کو فرات سے چند قدم کے فاصلے پر تشنہ لب شہید کیا گیا۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے عزادارو، مرثیوں میں بھی آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، جی میں نے بھی کتابوں میں پڑھا ہے مگر اپنی مصائب میں اس کو شامل نہیں کرتا تھا اور اس دن سے شامل کرنے لگا ہوں جب سے میں نے سجاد کا خطبہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے پڑھا ہے۔ فرماتے ہیں انا ابن المذبوح من القفا، میں اس مظلوم باپ کا بیٹا ہوں جس کو پس پشت سے ذبح کیا گیا ہے۔ انا ابن المقتول من القفا، اس کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اس کے سر مبارک کو تن پاک سے جدا کر کے نوک ثنا پر بلند کیا، اور آخری مصیبت جس کو سجاد ساری زندگی نہ بھلا سکے، فرمایا میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اسی کے اہل حرم کو یعنی نبی کی نواسیوں علی کی بیٹیوں کو کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا۔ ایک جملہ اور التماس دعا، دربار ابن زیاد میں علی کی بیٹی جس انداز میں داخل ہوئی ہیں، مقتل نے لکھا ہے دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد، ابن زیاد کے دربار میں علی کی بیٹی داخل ہوئی، وَهُوَ فِي أَرْذَلِ ثِيَابِهَا، علی کی بیٹی کے بدن پر پرانا سا لباس تھا، تَكْتُمُ وَجْهَهَا بِكُمِّهَا، علی کی بیٹی نے اپنی آستین سے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ کیوں؟ لِأَنَّ خِمَارَهَا قَدْ سُلِبَ، اس لیے چادر تو کربلا میں چھین لی گئی تھی۔ عزادارو ایک روایت اور سن لیجئے، ابو مخنف نے بھی لکھا ہے، ابن طاؤس نے لحوف کے اندر بھی لکھا ہے، مختار کا جب انقلاب آیا طریقہ کار یہ تھا بلایا جاتا تھا ظالموں کو اور ان کے ظلم کے مطابق ان کو سزا دی جاتی تھی۔ مختار کے جو کمانڈر تھا مالک اشتر کا بیٹا ابراہیم بن مالک اشتر، اس کی عدالت میں ملعون ابجر بن کعب کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا۔ مختار کے کمانڈر ابراہیم نے پوچھا ابجر ملعون سے سچ سچ بتا، کربلا میں تو نے کسے مارا ہے؟ قسمیں کھائی میں نے کسی کو شہید نہیں کیا۔
اور ستم بھی ہوئے ہیں، کسی کو لوٹا ہو، تماچا مارا ہو، اتنا بڑا ظلم کیا تھا عزادارو اس ظالم نے۔ اس ظلم کے بعد اگر آسمان زمین پر گر جاتا، زمین پھٹ جاتی تو تعجب نہ ہوتا۔ جب دباؤ بہت بڑا، بولا نہیں جا رہا تھا اس سے، جب دباؤ بڑا لرزتے اور کامتے ہوئے کہا میں نے شام غریبان میں علی کی بڑی بیٹی کی رضا چھینی تھی۔ ظالم تو نے اور کیا ظلم کیا؟ کہا کہ رضا چھیننے کے بعد میں نے علی کی بیٹی کی بالیوں کو، گوشواروں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس زور سے اپنی طرف کھینچا، یہ قانون کو چھینتی ہوئی بالیاں میرے ہاتھ میں آئی۔ پھر ظالم میری آقا زادی نے کیا فرمایا؟ فرمایا قطع اللہ یدیک، خدا تیرے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے، خدا تیرے دونوں پاؤں کاٹ ڈالے۔ وَأَحْرَقَكَ اللَّهُ بِنَارِ الدُّنْيَا قَبْلَ نَارِ الْآخِرَةِ، آتش جہنم سے پہلے خدا دنیا کی آگ میں جلا ڈالے، وہ جس طرح تو نے مجھے حجاب سے ظالم محروم کیا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کیے، خدایا تیرا لاکھ شکر ہے، آقا زادی کی دعا میرے ہاتھوں سے قبول ہو رہی ہے۔ لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا یا اعلی بحق علیک۔